بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر سے سیدھی جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ 6 عادتیں عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے کر جائیں گی۔ یہ 6 بری عادتیں اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا ہے، اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس کے عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے، اور پھر بالوں کے بل لٹکنا یہ انتہائی تکلیف دہ عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوتی ہے۔ پھر تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اور چوتھی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کے چہرے کی طرح اور اس کا باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں عورت ہے، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے، اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز سے اس کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکتا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، اس کو یہ عذاب گھر سے ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بال نہیں چھپاتی تھی۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں، اور یہ بات مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے، لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا اور بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شوہر کا دل دکھے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ انہیں جہنم میں زبان سے لٹکایا جائے گا۔ تیسری عورت جس کو حضور نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پاک اور صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی، بلکہ مذاق کا معاملہ کرتی تھی۔ چوتھی خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت تھی کہ جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ فروغ پا جائیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی، ان پر بھی عذاب ہوگا۔
5ویں عورت جس کو حضور نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ میں آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گر سے اس کو مار رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو یہ عذاب 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک حسد کی وجہ سے، دوسرا احسان جتلانے کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی تم سے خیر نہیں دیکھی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عید گاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ تمام خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔